بعض چیزیں ایسی تھیں جو آپ نے شروع میں منع فرمائی لیکن بعد میں اجازت دے دی. یہی دو دور نظر آئے ہیں. آپ نے مثلا مشہور حدیث ہے کہ آپ نے پہلے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا کہ بالکل کوئی قبر پر نہ جائے. جس وقت کوئی دفن ہوتا تھا تو قبر تو بن جاتی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ جانا منع تھا. کافی عرصے تک یہ بات رہی. پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے میں نے زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم جاؤ زیارت کرو اور موت کو یاد کرو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں لوگ بت پرستی، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے نام ذبیحہ کرنے، انہیں چومنے اور مختلف قسم کے نذرانے پیش کرنے کی اتنی عادت تھی کہ قبور کے اوپر بھی اس قسم کی مشرکانہ رسوم ہوتی تھی. وہ قبور کو سجدہ بھی کرتے تھے. کوئی بزرگ یا مقدس ہستی ہو تو اس کو بھی سجدہ کرتے تھے. اس چیز کے مد نظر آپ نے بالکل منع فرمایا تھا، بعد میں اجازت دی. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت لوگوں کے عادات بدل گئے تھے. شرک کی عادت اور ہر چیز کی پوجا پاٹ کی عادت جو پہلے تھی اب نہیں رہی. کچھ ان کا مزاج ہی بدل گیا تھا. جب اللہ کی توحید کی تعلیم نہیں تھی تو اس وقت مختلف دیوتاؤں یہاں تک کہ بعض جن اور فرشتوں کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا. ان کی عبادت کی جاتی تھی اور ان سے باقاعدہ دعائیں مانگی جاتی تھیں جیسے اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. جب قرآن کا نزول ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں کی کوشش سے توحید کی تعلیم لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تو لوگوں کا مزاج بدل گیا. اس وقت ہر چیز ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی تھی کہ سوائے اللہ کے کسی کے پاس کوئی مستقل قدرت نہیں ہے. جو کچھ وہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حول اور قوت سے کرتا ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کمال ہے کہ یہ چیز لوگوں کے دلوں میں اتنی گھر کر گئی تھی کہ اس کے بعد یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی دوبارہ بت پرستی کرے. لیکن بعض لوگوں کے مزاج میں شرک کا خوف رہتا تھا. جس وقت طواف کر کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ویسے میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا اس لیے میں بھی بوسہ دیتا ہوں ورنہ تو نہ دیتا. مطلب یہ ہے کہ بت پرستی کی مخالفت کا اتنا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ حالانکہ یہ چیز سنت ہے لیکن اس میں بھی انہیں ایک قسم کی کراہیت ہوتی تھی. یہ ایک فطری چیز ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ ایک فطرت ہے. کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت الرضوان کے درخت کو بھی گرا دیا تھا کیونکہ لوگ شاید وہاں نماز پڑھتے تھے کچھ اور کرتے تھے. لیکن حالانکہ یہ قصہ غلط ہے. اس کی کوئی تاریخی سند نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ کسی کو یاد بھی نہیں رہا کہ وہ کون سا درخت تھا. کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون سا درخت تھا. یہ تو صحیح حدیث میں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے یہ بات کس زمانے میں بیان کرنا شروع کی. یہ تو صرف ایک مزاج ہوتا ہے، شرک کا ڈر ہوتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس امت کے لیے شرک کا ڈر نہیں ہے تو پھر کسی اور کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. بہت ہی جاہل مسلمان بھی جانتا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو کوئی مستقل قدرت ہوا اور علم نہیں ہے بلکہ جو کچھ کسی کے پاس ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہے. اگر وہ کچھ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور اللہ کی اجازت سے کرتا ہے. اگر اللہ اجازت نہ دے تو کبھی نہ کرتا. یہ سب ایک جاہل مسلمان بھی جانتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور کی صورتوں میں یہ توحید کا بیان ہے. اس میں ایک قسم کی شدت ہے اور جب ہجرت کے بعد مدینے کا دور آ جاتا ہے تو اس میں ایسی آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں جن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بتایا گیا ہے. تو یہ دوسرے دور کی چیز ہے. شروع میں اس قسم کی تصورات نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بت پرستی کی نفی کرنے کے بعد ایک دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے. دنیا کی ہر مخلوق میں چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور ہو اللہ تعالیٰ کی صفات کی جھلک اور حقیقت میں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ شرک نہیں ہے، اصل توحید ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سوائے اللہ کی صفات کے اور کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی ہے. جو شرک کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں
کہ امت کا بڑا حصہ مشرک ہے، حقیقت میں وہ اس قسم کی آیتوں پر غور نہیں کرتے۔ جس طریقے سے وہ اپنے خیالات کی تبلیغ کرتے ہیں اس کے مطابق تو اس آیت میں بھی شرک ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔